حافظ حدیث ان کو کہتے ہیں جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. 1,00,000 کس شرط کے ساتھ؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، وہ بھی یاد ہو. ہر حدیث کا الفاظ بھی، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ کس کے واسطے سے آئی ہے وہ بھی یاد ہو. 1,00,000 کم سے کم تو وہ حافظ حدیث کہلاتا ہے. اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے. بولو سناؤں. ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حافظ حدیث ہیں. علماء جانتے ہیں کہ حافظ قرآن ایک الگ چیز ہے، حافظ حدیث ایک الگ چیز ہے. حافظ حدیث ان کو کہتے ہیں جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. کتنی؟ 1,00,000 کس شرط کے ساتھ؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، وہ بھی یاد ہو. ہر حدیث کا الفاظ بھی، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ کس کے واسطے سے آئی ہے وہ بھی یاد ہو. 1,00,000 کم سے کم تو وہ حافظ حدیث کہلاتا ہے. نیت کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ و رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا حج کو جانے کا. بڑے آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ حج کو گئے حج کو چلے گئے. مینا میں گئے. مینا میں کئی دن رہتے ہیں جا کے؟ بتاؤ، نہیں پتا؟ 3 دن مینا میں مقیم تھے. رات میں خواب دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 فرشتے اترے آسمان سے زمین میں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے حاجی آئے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے 3,00,000. کتنے؟ 3,00,000. تو وہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کیا پوچھا؟ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے 1 کا بھی نہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک خود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے لوگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور فرشتہ جواب دیتا ہے 1 کا بھی حج قبول نہیں ہوا. ہم آج اپنے اعمال پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلے میں چلے گئے، ہم حج کو چلے گئے، ہم عمرے کو چلے گئے، ہم روزے رکھ لیے، ہم دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. ہے یہ بات کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کان کھڑے ہو گئے خواب میں کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوتا. کہا کسی کا حج قبول نہیں ہوا. کہ پھر کہا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو حج کو نہیں آیا اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا. سن رہے ہیں بات کو؟ ایک ایسا آدمی ہے جو حج کو نہیں آیا اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا. اچھا، پھر اس کے طفیل میں 3 کے 3 لاکھ
مسلمانوں کا حج اللہ نے قبول کر لیا، اس ایک آدمی کے طفیل میں جو حج کو نہیں آیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا آدمی خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ پوچھتا ہے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے، وہ کون آدمی ہے جو آیا نہیں، اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے؟ کیسا باکمال انسان ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کا حج قبول کر رہا ہے، اور اس کے طفیل میں جتنے حاجی آئے ہیں ان سب کا حج قبول ہو گیا، اور ان حاجیوں کا ایسا عمل نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہو۔ تو وہ کہتا ہے بغداد میں، کیا کہتا ہے؟ بغداد میں ایک موچی ہے جوتا سینے والا، بغداد میں ایک موچی ہے۔ تو پوچھتا ہے کیا نام ہے؟ کہ یہ نام ہے اس کا، وہ حج کو نہیں آیا، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، اور اس کے طفیل میں 3 کے 3 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ آنکھ کھل گئی، گھبرا کے، کسی کو نہیں بتلایا، نام یاد کر لیا بغداد میں۔ اب حج سے جب فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے، بھائی میں گھر نہیں جاؤں گا، میں تو بغداد جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہا نہیں مجھے کام ہے بغداد جانا۔ کسی سے کچھ نہیں کہا۔ خیر صاحب کیا کر رہے ہو تم؟ اپنا موبائل دیکھ رہے ہو، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یار تم نے مجھے ویسے ہی سبق پڑھا دیا، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کہاں یہ پانی؟ خود تم نے تو پی رکھا ہے۔ یہ بالکل اچھا یہ نہیں لگایا ہے آپ نے، مائک انتہائی خراب مائک ہے، خالی دیکھ ریکھ کے لیے لائٹیں لگا دی، مائک 2 پیسے کا لگا دیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں کبھی پانی نہیں پیتا، بولا ہی نہیں جا رہا، اسی وجہ سے اسے دور کر رہا ہوں۔ چھوڑو بس۔ اب اپنے لوگوں سے حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو بغداد جانا ہے۔ بغداد پہنچ گئے، جو ان کے خدام تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ تھے، پورا کا پورا قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ اب بغداد پہنچنے کے بعد وہاں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، آدمی اس نام کا آدمی، اتنا بڑا شہر بغداد، اس نام کا آدمی 3 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہوئے؟ 3 دن ہو گئے، سب کے سب تلاش کر رہے ہیں، جگہ جگہ محلے محلے جا رہے ہیں، اس نام کا آدمی، کوئی نہیں، آدمی نام کا کوئی نہیں، کہیں نہیں۔ بہت پریشان کہ میرا خواب جھوٹا ہے کیا؟ آدمی نہیں مل رہا۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ شہر سے باہر ایک بستی ہے، شہر سے باہر غریبوں کی، کچے مکانات ہیں، بہت غریب لوگ وہاں رہتے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو وہاں جا کر معلوم کریں۔ حضرت نے یہ فرما دیا تھا کہ معلوم کرنا، کچھ کہنا مت۔ سب کے سب خدام ان بستیوں میں چلے گئے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہاں ایک موچی ہے جو جوتا گانٹتا ہے، مسلمان، اور اس بستی میں رہتا ہے غریب، بالکل معمولی گھر کا آدمی، چھپر، دروازہ ٹوٹا ہوا، انتہائی معمولی۔ رات ہو گئی، معلوم کرتے کرتے حضرت کو آ کر لوگوں نے بتلایا کہ حضرت وہ آدمی مل گیا ہے، اس بستی میں ہے۔ حضرت فوراً یہاں سے روانہ ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا کر، تو جو چراغ تھا اس چراغ کو لے کر وہ صاحب آئے، دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر پوچھا آپ فلاں ہیں؟ کہا کہ جی۔ تو دروازے میں اندر، آپ کون ہیں؟ کیوں میرے گھر میں آ رہے ہیں؟ سب لوگوں کو باہر چھوڑ دیا، کوئی نہیں میرے ساتھ آئے گا، اکیلے گئے، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ 2 دروازے تھے گھر میں، ایک اندر کا دروازہ، ایک باہر کا دروازہ، باہر کے دروازے سے اندر چلے گئے۔
اندر جا کر انہوں نے پوچھا، دیکھا ایک بہت نورانی صورت بزرگ انسان عالم، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ نام سنا فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہیں خیر گھر میں لوگ تھے، وہ آ گئے، کسی طرح سے ہوش میں لائے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ ہمیشہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ کو عبداللہ ابن مبارک کی زیارت کرا دے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ، اتنے بڑے تابعی، میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مرنے سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کی زیارت ہو جائے۔ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے گھر میں آپ آ جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میرے دوستو، یہ کہانی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بیٹھ گئے گھر میں، کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ جو روٹی تھی سوکھی ہوئی وہ لے کر آئے، کھایا پیا، تھوڑی دیر ان کو اپنے سے قریب کیا اور پھر ان کو اپنا خواب سنایا کہ میں حج سے آ رہا ہوں سیدھا، اور میں نے وہاں یہ خواب دیکھا ہے تمہارے بارے میں کوئی نہیں ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، کون سا تم کام کرتے ہو، کون سا تمہارا کاج ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم جیسے کتنے لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تمہارے سامنے، اللہ نے سب کے عمل کو قبول کر لیا صرف تمہارے عمل سے، تم بتاؤ تم نے کیا کام کیا ہے اور کیا کام کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا میرا تو کوئی کام نہیں ہے، میں تو دن بھر مزدوری کرتا ہوں، جوتے گانٹتا ہوں، جو پیسے مل جاتے ہیں اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ بہت سالوں سے، مجھے یاد نہیں ہے 40 سال یا 20 سال کیا ہے وہ، لیکن بہت سالوں سے میں اور میری بیوی ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حج کریں گے اور حج کو جائیں گے۔ تو روز آنا میں اپنا پیسہ جو جوتا گانٹتا تھا اور جو پیسہ بچوں کے خرچ سے بچ جاتا تھا، روز آنا میں تھوڑا سا پیسہ رکھ لیتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی بہت سی ضروریات جو تھیں ان کو روک کر رکھ لیتے تھے۔ اس سال ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ ہم پیدل جا کے بغیر سواری کے یا کچھ سواری لے کر دونوں ایک ساتھ جا کر حج کر لیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا میاں بیوی نے کہ اس سال ہم حج کو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں ایک دن واپس آیا شام کو، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ جو سامنے گھر ہے اونچا، بڑی بڑی دیواریں، مالدار کا گھر ہمارے محلے کے کنارے پر، میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ شام کو جب میں کام سے واپس آتا تھا تو اس گھر سے بہترین کھانے کی خوشبو آتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہترین خوشبو کھانے کی آتی تھی۔ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ خوشبو نہیں آ رہی ہے کھانے کی، آخر بات کیا ہے؟ یہ یہاں سے چلا گیا، کیونکہ یہ تو بیچارے صبح چلے جاتے تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، رات میں آتے تھے تھکے ماندے سو جاتے تھے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ ان کے ہاں تو فاقے ہو رہے ہیں، ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، ان کے بچے روتے ہیں بلکتے ہیں، یہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کھانا کھلا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، بہت رویا میں، اور میں نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو ہم لوگ تو عادی ہیں فاقے کے، ہمارے بچے عادی ہیں فاقے کے، یہ مالدار بڑے لوگ، ان کے بچے ناز و نام میں پلے ہوئے، ہم حج کو نہیں جائیں گے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے کام آئیں۔ یہ پیسے ہیں، یہ جو ہمارے پاس پوٹلی ہے، ابھی رات میں لے جاؤ اور اس کے ہاں دے کر آؤ خاموشی سے، اور یہ کہو کہ یہ پیسے ہیں، یہ اپنے کاموں میں خرچ کریں، اپنے بچوں کو کھلائیں، ان کے کام لائیں،
اور ہم حج کو نہیں جائیں گے، حج سے زیادہ ضروری اس مالدار کی غربت میں اس کے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ کہنے لگے یہ تو میں نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نیت بتلایا نہیں، خاموشی کے ساتھ سال ہا سال کی محنت، آگے کوئی امید نہیں ہے کہ حج کر سکیں گے، سال ہا سال کی محنت نہیں، یہ مالدار ہے، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے بچوں نے بچپن سے کھایا ہے، یہ کیسے بھوک برداشت کریں گے؟ نہیں، کچھ نہیں، دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ واقعہ ہے، سیکھیے آپ نیت۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، نیت اللہ کے لیے کرو، اسلام کے لیے کرو، اولاد کے لیے کرو، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کرو، مسلمانوں کے کام آئیں، قوم کے کام آئیں، ملک کے کام آئیں، اس لیے یہ کام کرو۔ دیکھو آخرت میں بھی کیسی کامیابی ہوگی اور اس دنیا میں بھی کیسی نیک نامی ہوگی۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آتی؟ آئی؟ پورے طرح سے عمل ہوگا، کوشش ہوگی۔ میرے دوستو 10 بجے تک کا تھا وقت ہے؟ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے آدمی ہیں، اندازہ ہو گیا۔